السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں عظمیٰ سبین اور میرے ساتھ ہیں عاطف بدر۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتائیں، ہمارے ساتھ آج کے گیسٹ بھی ہیں جو کہ بڑے ہی مزیدار ہیں۔ ان کا نام ہے ٹیکو۔ ٹیکو ارے ٹنکو ناراض ہو؟ ہاں میں آپ سے ناراض ہوں۔ ارے ناراض کیوں ہو؟ آپ میری کہانیاں تو سناتی نہیں ہیں۔ ارے ہماری کہانی بھی تو سنو گے نا۔ ہاں یہ کیا بات ہوئی بھائی، ہم آج بہت ہی مزیدار کہانی کرنے لگے ہیں۔ جی ٹیکو۔ کون سی؟ ایک ہے لال مرغی کی کہانی، سنو گے؟ نہیں ارے سن لو، بہت مزے کی ہے۔ نہیں سنوں گا میں۔ سنو گے نا؟ ارے یہ بھائی سن لو۔ ٹیکو تو ناراض ہی ہو گئے۔ چلو اچھا اب کی بار سن لو، پھر دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم تمہاری کہانی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر میری کہانی بھی سنائیے گا بعد میں۔ آج کی کہانی بہت ہی مزیدار ہے جس کا نام ہے لال مرغی۔ مرغی کی کہانی؟ اچھا یہ وہ مرغی جس کا چکن ٹکا کھاتے ہیں؟ سنوں گا۔ اس کے مصنف ہیں عبد الواحد صاحب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت دنوں کی بات ہے، ایک گاؤں ایک ندی کے کنارے آباد تھا۔ اس ندی کے کنارے گاؤں سے ذرا الگ ایک جھونپڑا تھا۔ اس جھونپڑے میں ایک چھوٹی سی لال مرغی رہا کرتی تھی۔ اس لال مرغی کے ساتھ ایک بلی اور مینڈک بھی رہا کرتے تھے۔ بلی بہت سست تھی اور مینڈک بھی بہت ہی سست تھا، اس لیے گھر کا سارا کام کاج بیچاری لال مرغی کو کرنا پڑتا۔ پتہ ہے بچوں، لال مرغی صبح سویرے اٹھتی، لکڑیاں لا کر آگ جلاتی، منہ ہاتھ دھونے کے لیے آگ پر پانی گرم کرتی، گھر میں جھاڑو دیتی اور گھر کی تمام چیزوں کو جھاڑن سے صاف کرتی اور پھر سب چیزیں الگ الگ بڑے سلیقے سے رکھتی۔ کبھی کبھی لال مرغی خالہ بلی سے کہتی، خالہ جان گھر کے کام میں ذرا تو مدد کیجیے، آج تو بہت کام ہے۔ خالہ بلی جواب دیتی، میاؤ میاؤ۔ بیٹی ذرا آرام کر لوں پھر میں تمہاری مدد کروں گی۔ ارے اتنی جلدی کیوں کر رہی ہو، سورج تو نکلنے دو۔ جب لال مرغی مینڈک سے پوچھتی تو مینڈک ٹرا کے جواب دیتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے کام سے معاف ہی رکھیے۔ ہر وقت کام، دن کو کام، رات کو کام، صبح کو کام، کبھی آرام بھی کرنے دو گی؟ زکام کے مارے میرا ناک میں دم ہے۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر لال مرغی کھانے پینے کی چیزیں خریدنے چلی جاتی، کیونکہ نہ تو خالہ بلی چیزیں خرید کر لاتی اور نہ میاں مینڈک۔ خالہ بلی کہتی کہ میں اچھی چیزیں نہیں لا سکتی، اور میاں مینڈک کہتے کہ میرے بس کا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ لال مرغی سودا لا کر کھانا پکاتی، اتنی دیر میں میاں مینڈک اور خالہ بلی دوبارہ سو جاتے۔ لال مرغی آ کر دونوں کو جگاتی، پک 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 پک۔ ہاتھ منہ دھلاتی اور پھر کھانا بھی کھلاتی۔ لال مرغی مینڈک اور خالہ بلی کی سستی سے پریشان تھی۔ ایک دن مرغی نے سوچا کہ ایسے سست ساتھیوں سے کٹی کر دینی چاہیے۔ مرغی نے ارادہ کر لیا کہ چلو کسی دوسرے گاؤں میں چل کر رہا جائے۔ دوسرے دن صبح سویرے لال مرغی دوسرے گاؤں میں رہنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہوئی تھی لال مرغی۔ دوپہر تک چلتے چلتے بیچاری تھک گئی، بھوک سے نڈھال تھی، گرتی پڑتی چلی جا رہی تھی کہ چلتے چلتے ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئی۔ اس جنگل میں ایک بوڑھی مکار لومڑی رہا کرتی تھی۔ وہ اپنے شکار کی تلاش میں تھی۔ دوپہر تک تلاش کرتے کرتے تھک گئی تھی اور ٹھنڈا سانس بھر کر کہہ رہی تھی، آج تو کچھ بھی نہ ملا۔ لومڑی سڑک کے کنارے ایک پیڑ کے سائے میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ اتنے میں دور سے ایک مرغی آ
आती नजर आई। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया, झट एक घनी झाड़ी में छुप गई। जब लाल मुर्गी उस झाड़ी के पास पहुंची तो अचानक लोमड़ी ने झाड़ी से निकलकर मुर्गी की गर्दन को पकड़ लिया और खुश होकर कहा, आहा, आज तो बड़ी तलाश के बाद ये मोटा शिकार हाथ आया है। लोमड़ी ने लाल मुर्गी को अपने थैले में डाल लिया और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। घर में लोमड़ी के छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के इंतजार में थे। लाल मुर्गी बेचारी थैले में बंद थी, गमगीन थी, उदास थी। उसकी मदद करने वाला कोई न था। सोचने लगी कि आखिर जान कैसे बचाई जाए। थैले को देखा तो उसमें एक कोने में छोटा सा सुराख था। लाल मुर्गी ने पंजों से उस सुराख को चौड़ा कर लिया और इस तरकीब से उसको निकलने के लिए जगह मिल गई। वो चुपचाप थैले से निकली और आहिस्ता आहिस्ता थैले में पत्थर भर दिए और उस सुराख को बंद कर कर मुर्गी 9-2-11 हो गई। यानी कि भाग गई। हाँ, इधर लोमड़ी अपने ख्याल में मस्त तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ जा रही थी। पत्थरों के बोझ से उसका कंधा झुका जाता था। दिल में खुश होकर कहती जाती, आज तो मजे हैं। थोड़ी देर में लोमड़ी अपने घर के पास पहुंची तो लोमड़ी के छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ की तरफ लपके। अम्मी जान बताइए ना, बताइए इस थैले में आप क्या लाई हैं? हमें बहुत भूख लगी है, हमें भी दिखाइए। हम सबको बहुत भूख लग रही है। पता है, हमने सुबह से सिर्फ 2-2 दाने इंजीर के खाए थे। घर के दरवाजे के पास एक ऊंची जगह थी। लोमड़ी ने उस पर अपना थैला रख दिया। लोमड़ी के बच्चों ने तेजी से दौड़कर जाकर थैले को खोला। अरे, इसमें तो बड़े बड़े पत्थर हैं। लोमड़ी का मुंह हैरानी से खुले का खुला रह गया, मगर क्या कर सकती थी? अपनी जीभ मिटाने के लिए हंसने लगी। माँ को हंसता देखकर बच्चे भी हंसने लगे। लोमड़ी ने थैले को फेंक दिया और जी में कहने लगी, मेरी तो चालाकी मशहूर थी, लेकिन ये 2 टांगों वाली मुर्गी मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली। देखा बच्चों, लोमड़ी के अलावा भी कोई चालाक हो सकता है। और जब भी कभी किसी मुश्किल में फंसे तो अपनी समझदारी से उसका कोई अच्छा सा रास्ता निकाले। परेशान होने से तो कोई फायदा होता नहीं है। क्यों टीकू? हाँ टीकू, देखा कहानी अच्छी थी ना? कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, मगर मेरी कहानी भी तो सुनाइएगा। मजा आया ना? और कितना अच्छा सा इसमें मैसेज भी था। तो अच्छा बच्चों, अब हम इजाजत चाहेंगे। हमें और टीकू को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।